بارگاہ آقا کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا، قبلہ شان رسالت، کہ خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا، ہر مومن کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا۔ خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا اور ہر مومن کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا۔ توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا۔ حضرت محمد علی قبر اس کے کہ ملت جعفریہ کی عظیم شخصیت، محب کے بحر الفضائل و مصائب جناب علامہ محمد سلیم گلو صاحب رونق افروز ممبر ہوں، یہ دو اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ 10 مارچ پرسیز شہادت مخدومہ کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ 10 مارچ بروز ہفتہ شام 6 بجے مرکزی جامعہ مسجد امام بارگاہ سرکار امام علی رضا علیہ السلام، اسی مسجد امام بارگاہ میں مزید سے برکت ہو رہی ہے، جسے جناب ذاکر شیخ اقبال حسین شاہ صاحب بچھاڑ والا، بحر المصائب جناب ذاکر وسیم العباس بلوچ صاحب، ذاکر منتظر مہدی صاحب اور ذاکر فضل عباس بخشی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ایک اور اعلان سماعت فرما لیجیے۔ قدیمی سرانہ مدرسہ زیر اہتمام جناب پیر سید نبی صاحب اسی مسجد امام بارگاہ میں 25 مارچ بروز اتوار صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک منعقد ہو رہی ہے، جسے علامہ شیخ ریاض حسین شاہ صاحب، جناب آغاری حسین اقبال حسین شاہ صاحب، حاجی ناصر عباس نوتک صاحب، علامہ حافظ تصدق صاحب، خان وسیم عباس بلوچ صاحب، ذاکر شوکت رضا شوکت صاحب، جناب ذاکر الیاس رضا رضوی صاحب، بادشاہ صاحب، جناب حاجی نجم الحسن نوتک صاحب، ان کے علاوہ بھی بلکہ پاکستان کے نام پر انہیں نظام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ درخواست گزار ہوں جناب علامہ محمد سفید گلو صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مشاہد محمد وآل محمد بیان فرمائیں۔ قبلہ کے استقبال کے لیے بابا سے بلند ناموں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ بہت زیادہ ہیں اور آپ کی آواز بہت کم ہے۔ اللہ سرکار محمد و سرکار علیہ السلام کا بھی خالق ہے۔ بابا سے بلند ناموں کا جواب دیا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اور محمد والے محمد بلند تر برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے اللہ واسطے محمد وآل محمد سورۃ فاتحہ اور مجلس اعداد ثواب ملے غلام بس مرحوم نے اب تو نقش و رسم فرما، جملہ مومنین کو اپنے مقاصد اس کامیاب و کامران، وارث زمانہ دا ظہور پر نور مغفور السرور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ المعصومین۔
صلوات بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صلوات اجازت میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں 18ویں پارے سورہ نور دی 26 نمبر آیت دا ایک حصہ میں تمہارے سامنے پڑھے اس حصے دے ذیل میں دسنا چاہتا جو صبح ازل تو شام ابد تک حلقہ زنان عالم اور دائرہ نسوان کائنات مملکت عفت و عصمت دیاں ترائے ایسیاں بے تاج شہزادی ہیں جنہ کو شادی تو پہلے اللہ خواب اپنے شوہر دکھائے تھک چکے ہو تو میں صرف مصائب دا جملہ پڑھتا ہوں فریش ہو کیا عرض کی تھے میں کہ ابتدائے آفرینش تو قتم عدم تک گربان ازل تو دامن ابد تک کائنات دیاں ترے ہی مستورن عورتاں جنہ کو شادی اور ازدواج تو پہلے اللہ خواب دی کائنات اپنے وارث دکھائے اور حاطف غیبی ہے ان تصویروں کو پہچان لو اللہ نے تمہیں ان کی محکومیت کے لیے منتخب کیا ہے وہ تینوں مستورہ میں اختصاراً اجمالاً رسول پہلی مستور یہ کچھ شادی تو پہلے خواب اپنا شوہر دکھایا گیا وہ جناب زلیخا خاتون ہے تھوڑا موڈ کوئی نہیں آج میں کو سننے دیتا زلیخا ایسی مستور ہے ایسی عورت ہے یہ کچھ شادی تو پہلے خواب یوسف دا دیدار فرحت آثار کر رہا ہے پوچھس من ھذا الرجل ایک کون ہے جڑا خواب دکھایا ہوئے اللہ کے کو بھلا میں نہیں ہے تیرا شوہر ہے بھائی قرآن کی سہ سورت یوسف پڑھ کے خواب یوسف کو ڈٹھس پوچھس یہ کون ہے اللہ کے دی تصویر بھلا میں نہیں تیرا شوہر ہے جاگ دے بیٹھے ہو میں ہی کے جملے تاریخ دا سمندر عبور کر کے تو کنارے تے پہنچاونا چاہوں اسے خواب دی تعبیر زلیخا ضعیف ہو گئی ہے سبحان اللہ مہربانی خواب
تزویج ازدواج شادی تو پہلے ڈٹھا سی حیات تجرد چ ڈٹھا سی محبوب دی تلاش و انتظار جوانی ضعیفی اچ بدل گئی ہے توجہ مصر اچ کہتے زلیخا دے ہیرے جواہرات ختم ہو گئے ضعیفی ہے سر سفید کمر جھک گئی ہے چھوٹی دے سہارے تے گزر اوقات واسطے دست نگر ہو چکی ہے مگر خواب نس بھلایا روزانہ پوچھ دیئے یوسف دی سواری کیڑے رستے تو گزرنی شاباش شرعی ایک میں جملہ آکھنا چاہتا جڑے علم دوست لوگ بیٹھے گی ہون میں کو نہیں پتا وہ مجلس سنن کتنے بندے آندے ہیں مجلس دیکھن کتنے بندے آندے یہ سنن آئے بیٹھے گی مجلس اگر میرے سامنے شرعی تے فقہی قدغنہ نہ ہوں دیاں تو میں ایک بات کھول کے کر رہا ہوں شرعی قدغنہ تے پابندیاں واسطے ایک مجلس چاہی دیئے وضاحت جی یوسف دے رستہ تے آ کھڑ دیئے یوسف دا دیدار کر دیئے ایک دن یوسف اپنی شاہی سواری روکیے مصر دی بادشاہی ہوں یوسف کو لے زلیخا بڑھڑی ہو گئی میرے رستے تے نہیں چھوڑے گال کیا ہے اد یہ یوسف تے کو ڈٹھا ہے خواب آج تک میں باوجود کوشش دے تے کو بھلا نہیں سنگھی یوسف تو سونا اتنے دنیا تے کہیں بندے دی تعریف کرو وہ خوش ہوں دے وہ آدھے ہور میری تعریف ہوئے زیادہ میری تعریف ہوئے یوسف آدھیا زلیخا ایتا تے میں کو ڈٹھے تیری اے حالت ہے یہ اس حسن دے بادشاہ کو دیکھیں آچا میڈا حسن جے دے دروازے دی خیرات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو گداگر حسن میں تو سائلہ مملکت حسن دے بادشاہ دے دروازے دا زلیخا ایتا تے جمال دا قطرہ ڈٹھے یہ تو جمال دا سمندر دیکھے ایتا تے خوبصورتی دا ذرہ ڈٹھے یہ رانائی تے زبائی دا پہاڑ دیکھیں آپ انگوشت بدندان تھا یہ ہاں یوسف کوئی تیرے کولو زیادہ سونے یہ کائنات ہے آدھے ہے سونا آدھے جلدی ادھا نام رسا یوسف بسم اللہ پڑھ کے آدھے اسمہ محمد اس نے غور نہیں فرمایا میں کیا پڑھتا بیٹھا اس سلطان مملکت حسن کا نام محمد ہے کڈا آسی یوسف آدھے سارے نبیاں تو آخر تے آسی سر جھکا کے آدھے یوسف تیری قسم ہے تے محمد دا نام چاہے محمد دے نام دا اثر میں نے دل و دماغ تے تھی گئے یوسف زلیخا دی یہی گل کرن دی دیر ہے جو آواز قدرت ہے یہ فرشتے میں اللہ تے واجب ہے یہ میرے محبوب نال محبت کرے محبوب بناوے میں اس نے صلہ دینا میں ان کو عجر دینا میں ان کو معاوضہ دینا کیا معاوضہ اللہ فرمائے یوسف اس میرے محمد نال محبت کی دیئے تو شادی دی تیاری کر میں زلیخا دی ضعیفی کو جوانی میں تبدیل کرنا ہاتھ بلند کر کے قدیری نعرہ ہے تو پڑھائی پسند ہے موضوعی پسند ہے توجہ رکھے پہلی زلیخا خاتون اور جناب یوسف دیاں 3 اولاداں دی ماں بنی جناب میشا جناب افراہیم اور رحمہ خاتون
دو بچے تے ایک بیٹی دی ماں بنی رحمہ خاتون دی شادی جناب ایوب نال ہوئی توجہ ہے میرے بھائی پہلی مستور جناب زلیخ ہے جنہیں شادی تو پہلے خواب وچ اپنا سرتاج ویکھی دوسری مستور دسن ملکۃ التجار ہائے ہائے کیڑی مستور ملکۃ التجار یک وجہ ہی سمجھ نہیں آئی ملکۃ العرب عرب دی مایا ناز خاتون سیدان دی اصلی نانی چلو دوجا تعارف کریں نا مومنہ دی حقیقی ماں بنت خویلد جناب ختیجہ توجہ فرمائی سارے میر مختار صاحب تو رجانی پانی پہچانی شخصیت میں پوری توجہ علم دوست ہوں مادر بطول جدہ حسنین کریمین امامین سیدین سبتین شبلین توجہ فرمائیں چونکہ ماہ ربیع الاول بھی اختتام میں چھے چلو او مناسبت بھی ہو انہیں غور فرماؤں نا ربیع الاول پورے عالم اسلام میں رسول دے قصیدے اور میلاد ہونے توجہ بھائی چلو ایک شمع ساری مجلس سے چیو ونجے رسول دے میں سوچ رہا جو ختیجہ دے متعلق کیا کیا ہے صبح ازل تو شام ابد تک ترائے ایسے خصوصیات جنت ختیجہ آج بھی فرید دہر اور یکتا زمان توجہ بھائی ختیجہ پر بلندان سلام کیا سنے ہیں یہ فضیلتاں کائنات دی کسے عورت نو نہیں ملی جیڑی اترائے ختیجہ نو ملی پتہ وے کیڑی ہیں اللہ رسول نو حکم دیتا ہے کہ ختیجہ دی زندگی ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا مولانا علی ناصر صاحب قبلہ بالکل حق سچ دس رہے ہیں کہ بشر اور امتی بیک وقت 4 نکاح کر سکتے پنجواں حرام ہے اللہ دے نمائندہ واسطے شرط نہیں وہ 4 دے پابند نہیں توجہ رکھا ہے رسول ختیجہ دے بعد کافی نکاح کیتے ہیں 25 سال ختیجہ نال گزارے اللہ کے دل آزاری نہ کرے ملکۃ العرب تو غور نہیں فرمایا نہیں 25 سال دی زندگی ہے رسول پہلی شادی کی تھی ختیجہ نال رسول دی کتنی عمر بولو ختیجہ دی کتنی 28 سال 25 سال دی عمر چ نبی دی پہلی شادی 25 سال ختیجہ نال گزارے کتنی ہو گئی رسول دی عمر 50 سال
باقی کتنی بچی؟ کل 63 سال ہے نا رسول کے دن، باقی 13 سال دی زندگی ہے نبی 9 شادیاں کیتیاں یا 11 کیتیاں؟ 13 سال اتنے نکاح، 25 سال صرف بطول دی ماں. تسا غور نہیں فرمایا، تسا غور نہیں فرمایا. بلکہ صرف رسول واسطے حکم نہیں، اللہ رسول کو آکھا ختیجہ دی زندگی ایک بے عقد نہ کرے. دوسرا حکم علی کو دیتا سی، یا علی بطول دی زندگی ہے تو دوسرا عقد نہ کرے. توجہ فرمائی سارے آپ. پہلی خصوصیت کہ ہر بیوی دی موجودگی ہے. نبی نے عقد ثانی کیتے، عقد ثالث کیتے، عقد رابع و خامس و سادس و سابع و ثامن و تاسع و عشر کیتے، مگر ختیجہ دی زندگی ہے کوئی عقد نہیں کیتا. اے رسول دیاں بیویاں او خصوصیت ہے جڑی صرف بطول دی ماں دے سے چاہے. تو غور نہیں فرمایا میں کیا پڑھدا بیٹھا. دوسری خصوصیت لسا، اللہ جبریل کو حکم دیتے کہ ختیجہ اپنی پوری دولت میرے دین تے خرچ کی تھی. جبریل تو جدہی میرے رسول کل وہی پہنچامن جامے نا زمین تے، میرے نبی کل بعد وننے پہلے ختیجہ کل جا کے میں اللہ دا سلام کروں. بھائی پوری توجہ ہی ملو. پچھلے مومنین دادے چلی بھی رل دے پہے آواز نہیں آندہ یا پڑھائی پسند نہیں. کیا سنا وے؟ پوری توجہ ہی ملو. کہ میں کوئی افسانے نہیں پڑھ رہا، میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا، میں عالم اسلام دی مسلمہ مصدقہ مستند تاریخ پڑھ. اللہ جبریل کو آکھا کہ جدے میرے حبیب تے وہی پہنچا، وہی بادش پہنچا. پہلے بطول دی ماں کو میرا سلام. تو آنو تے میں نوں کوئی علاقے دا بڑا بندہ ایک دفعہ سلام بھیجے نا، کسی اپنے ملازم نو آکے، کسی اپنے نوکر کمی نو آکے کہ سکلین گھروں کو میں نے ایم پی ایم این اے دا سلام بھیجے. پوری زندگی میرے پیر زمین تے نہیں ٹکتے. میں کو ملک سلام بھیجے، میں کو چودھری سلام بھیجے، میں کو خان سلام بھیجے، میں کو اتنے بڑے پالیٹیشن سلام بھیجے. بطول دی ماں ہوئے جے کو اللہ سلام بھیجے. میں سکلین گھلوں تحقیق کرنی شروع کی کہ دیکھا جبریل رسول کو آیا کتنے دفعہ زندگی ہے، تاکہ آمد دا پتہ چل سی سلامتی تعداد دا علم ہو سی. ایران دے ایک دانشور اسماعیل سبزواری فرشتہ تے کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے کتاب ملائکہ. انہوں نے لکھا کہ رسول کی زندگی ہے جبریل وہی پہنچا من 24,000 مرتبہ ہے. ہر دفعہ پہلے ختیجہ کول جان دے. مادر بطول کو سلام بھیجے. ایک ایسا اختصاص ہے جیڑا صرف بطول دیوانا ہے. نتیجہ سے زندگی ہے رسول کے دوسرا عقد منو 24,000 مرتبہ اللہ دے سلام. تیسری فضیلت دسا نتیجہ
یعنی دنیا دی کہیں عورت کو نہیں. خدیجہ تے سب کچھ میرے مشن تے قربان کی. میں اللہ فیصلہ کر دیتا کہ میرے آخری نبی تے 12 نائب تے وسیعوں سے جنہیں جو 11 تے کو ماں سکے سے. دوسری مستور ملکۃ العرب یا کو عالم خواب رسول کریم دا دیدار کرنا. پہلی بولو زلیخا. دوسری خدیجہ. بس کریں یا تیسری مستور. ویسے ایک تے علیحدہ علیحدہ مجلس پڑھی جا سکتی ہے. میں گلدستہ بنا کے پڑھی نہیں. تیسری مضمون دستا اگر صحیح سنا تو دستا نہیں دیتا ہی مسائل پڑھتا ہے. میں کیویں مطمئن ہوں واقعہ حاضر ہو کے سن چھوڑ دے. کافی ٹائم دے بعد ملاقات ہو رہی ہے مومنین نا تے کوئی تاریخی معلوماتی مجلس ہو رہی ہے. مجھے تو پسندے پر زلیخا ملکۃ العرب جنہیں کو ظاہری شادی تو پہلے خواب وچ اپنے وارث لکھا. ان تیسری مضمون کا ذکر ہے. مجلس جاری ہے تو عباس یہ شروع توجہ رکھا ہے. میں بالکل اختصار کرتا ہوں. تیسری مضمون لطف گنائے گا تھوڑا جی القابات میں بھی. مخدوم آل کسرا. سمجھ آئی میں داد ہوتی ہے یا لفظاً دلوچ دے داد کہ میرے دو ہاتھاں دا لوگ سلام ہو گیا. حالانکہ اکثر مجمع اس لقب کو نہیں سمجھ سکتا جو کیڑی بی بی لگے. چلو میں وضاحت کرتا ہوں. روم دے بادشاہ دا لقب ہے کیسر. یہ روم دا بادشاہ بنے اس کو کیسر رکھا جاتا ہے. اس دور ایران دے بادشاہ دا لقب ہوتا ہے کسرا. میں آنکھیں تیسری مزدور جب شادی تو پہلے خواب شوہر دکھائے گئے وہ مخدوم آل کسرا. یعنی اس بی بی کا تعلق ایران نہ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلے وہ میری لطف نہیں آ گیا. مخدوم آل کسرا مریم آل طہا. سائر سے آدم دے خون دیوار جیندی عدالت دا عد تک ڈنکا تے نکارا وجری ہے. نوشیروان عادل دی پوتری. عجم دے آخری بادشاہ یزد جورت دی بیٹی. کوئی نہیں تو موڈ تو میں ہی چھوڑ دینا جو حقیقت ضائع نہ ہو. خریدار ہو پھر سن. مخدوم آل کسرا مریم آل طہا یاسین سائر سے آزم دے خون دیوارے. جی 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 دنیا جنگی سخاوت مثال عدالت نوشیروان عادل دی پوتری. عجم دے آخری بادشاہ عجم دے آخری بادشاہ یزد جورت دی بیٹی. کیا اجا تک سمجھ نہیں گئی. میں اگلا تعارف ایسا کراما جو مردے کپڑیں داد دے میں غیرت اللہ
ادا ہوئے کسی حد تک؟ چوتھے امام دی والد ماجدہ سین شہر بانو سلام اللہ علیہ، جاگے بیٹھو، بیدار ہو، حاضر ہو، توجہ رکھا۔ کتنے امام ہیں ساڑھے؟ 12 چو 11 امام پوری زندگی صرف اپنے ڈاگ کے نسب تے ناز کیتے۔ پتہ کیا کریں؟ ہم ہاشمی ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، ہم آل ہاشم ہیں۔ 12 امامت صرف چوتھا امام ہے، یعنی صرف ڈاڈ کے نسب تے ناز نہیں کیتا، دونوں نسبہ تے ناز کیتا ہے، ڈاڈ کے تے ناز کیتا ہے نا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر میزان میں دولا، صبح کے ساتھ دل مولا۔ کیا بات؟ توجہ لکھن دوستہ 11 امام ہاشمی عمر تے ناز کی تیسے، یہ چوتھے امام ہے۔ پتہ آقا کہ دنیا والوں مجھے پہچان انگل الخیرت ہے، میں 2 شائیوں کا وارث ہوں۔ میں حکم کر سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں یا سن سکتا ہوں۔ تمہارا قصور نہیں، پتہ حادثہ کیا ہے تمہارے جاتے کہ تمہارے منبر دا معیار کمزور تھی، نویں تحقیقات نہ مل سن، خوبصورت لفظ نہ مل سن، اچھی جڑت نہ مل سن۔ اس وقت ہکے ٹریک تہار شیئر جی میں عرض کریں کہ وہ کیا راز ہے جیدی وجہ تو تیرا چوتھا امام نان کے نصب تے راز کرتا سے وسن کرائے کوئی دوستا میں پڑھ کی دیا تقریب بس مساق شروع کرنا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب کوئٹو رکھائے گا ترائے حصے پانی ایک حصہ ٹھیک ہے خشکی والے حصے کو آخر جاتے روبو مسکونہ چوتھائی رہائشی چوتھائی رہائشی زمین دی چوتھائی روبو مسکونہ توجہ رکھا ہے اس زمین دا کل رقبہ 19.5 کروڑ مربع میں رہائشی چوتھائی روبو مسکونہ دا رقبہ زمین 19.5 کروڑ بولو یہاں سارے کہنے بیٹھے جی مربع بھی اس 19.5 کروڑ مربع بھی دنیا دی زمین کو 2 حصے تقسیم کی جاتی عرب عجم خدا واسطے جگہ میرا بیان کرتا یہ بندہ ظاہر کرے سی میں بروز قیامت شکایت کرے 19.5 کروڑ مربع میل دی زمین 2 حصے عرب عجم عرب اچھا ہون دیکھنے جو 14.5 کروڑ مربع میلے تو عرب دا رقبہ کتنا عجم دا کتنا صرف 1600 میل لمبا 600 میل چوڑا یہ مختصر ٹکڑا عرب ہے اس کے علاوہ پوری کائنات عجم ہے تے اس پورے عجم تے حکومت سجاد دے نام کے کرتے
بی شہر بانوں دے پیکے کر دے ہیں حسین دے ساغرے کر دے ہیں سفرہ سبحان اللہ جاگ جا بیٹھے ہو رسول کرو چیئے اس مجلس میں کئی بار سنا ہے ہر دفعہ سن لطف دیا دو اچھے کم کرو چنگے کم کرو انسانیت کی خدمت کرو اللہ عجر دن دے شہربانو کہندی پوتری نوشیروان عادل دی رسول کو پوچھا گیا کہ تو سجنہ دنیا تے آئے ہو تے کیڑے بادشاہ دی حکومت ہے رسول فرمایا نوشیروان عادل دی حالانکہ انہا کلمہ ظاہر نہیں کیتا مگر رسول گواہی دیتی ہے کہ عادل پتہ اللہ نوشیروان کو عدالت دا صلہ کیا دیتے اللہ کہ نوشیروان عدالت کی گئی نا میری مخلوق ہے میں اللہ تک صلہ پیا دیتا حسین جیسا امام تیرا داماد ہو سی سجاد جیسا امام تیرا ڈر چھتی ہجری ہے سبحان اللہ چھتی ہجری ہے تاریخ کا سفر کرو یار بیٹے نال علی زہری تخت خلافت تے جلوہ کر مولا علی دی طرف ایک ایران دا گورنر ہے جن دا نام حریث بن جابر حریث بن جابر ایران دا گورنر علی دا مقرر ہوتا علامہ شبلی نوانی دی روایت الفاروق انہاں دی نگرانی میں ایران دی ملکہ دا محمد نوری اہل بیت دی حویلیت کو ہجری ہے اس بی بی دی آہوش عصمت و عاطفت ہے اللہ دا چوتھا ناز ہے بس میں بیان سمیت میں تو تاریخ دے سکتا پوری زندگی اس سادات دے گھر بحیثیت نمر ہے 10 محرم تک کربلا نار شہربانوں 10 محرم تک نگاہ ہمارے پاس ہے کربلا سیدہ دے گھر دے مگر آج اس بی بی دی قبر عرب اچھن ایران اچھے چلو آنکھاں چلا اپنے پیکے وطن درود پڑھ گیا بس میں بالکل اس کے ساتھ میں نہیں چاہتا جو ہم تھکاوٹ زیادہ ہوئے تابوت تصویری اس کے بعد نہ ہوئے بیٹھ جاؤ تو بابا آگے نہیں آنا بیٹھ جاؤ محمد بلند سلوار تاکہ میرا وہ نام بھی درد ہوگا نہیں مجلس پڑھا تابوتی پورے تذکر کے شام نال پڑھا
زیادہ تو زیادہ تو انہی سکت ہوئی بھی دیتا ہوں میں بھی مدرس آج قبر ایران نے چلو آنکھاں چمیں لگ قبر پہ کے وطن ترائی کتابہ اس بی بی جی سیرت اردو میں شاید سوال کرو سکلا ہے یہ 10ویں دے دن کیڑے لے ٹوڑی کے کرتے کون کون گئی ہیں تے کیوں گئی بس یہ کو ڈھاکنا چاہنا 10ویں دے دن آخری ٹائم حسین اکھر کچھ منگ ادھی بیا کچھ نہ منگ دی میں کو میرے پیکے وطن تے پہنچا اللہ جانے حسین کیڑا جواب دے منا نال کھڑی یہی حسین دے مقصد دی بھائیوال ہیں پھر آدھے مونڈے تے حد رکھے انہوں محمد دی ماں دی ویروں انکار نہ کرے پہنچا ہی کو ایران توڑے سادے بھی چکے ہیں دی قبر تپے کی نگر تمہید میں نہیں کافی سمجھا ہے 10ویں دن ہکر لی نہیں تو نہیں کربلا حسین آقا میرے نانے فرمائے ہکر لا سفر مناسب نہیں اپنے نال قاسم دی بنری حسن دی نو میری بیوہ دیکھ تیار ہے اس شہزادی دی قبر ایترلے پہاڑی تے دامن نالے جن کا نام تو فاطمہ حسین دیا ساری بیٹیاں کا نام فاطمہ مگر ایران کی سرزمین کے بی بی کو زبیدہ خاتون صدا اور اتھا درج بھی زبیدہ خاتون میں بالکل وین شروع کریں دا مامد ہی مرتجر سے بیٹھی پورے سفر شاربان دین اور حقہ گال کی تو میرے وارث دی تھی تو کو میں انکار نہیں کر سکتی میری تھی ایران پہنچ کے میں کو مجبور نہ کریں نہ میں پھرا منال بول سکوں شاباش 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 نہ میں پہ کے محل لے جو ایسا شاباش 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 نہ میں بھائیاں نہ بول سکوں نہ میں بے کے محلے جو ایسا نہ میں دیبا تے حریر تے کالینہ تے پاس بیوہ دھی پچھے سا اما کیوں میں بے کا نال نراز آنا جیڑے لے تیرے بابے مکہ چھوڑے میں علیحدہ خط لکھوایا اپنے بھرامان دینا کہ تو صحیح میں میرے بے کے میرے وارث حسین تو مدینہ چھوڑی حسین مختلف سنتیوں کو دعوت نہ ملے کے کربلا سکے تو آپ کو میں پیسے لے دیا میں کو ہر رشتے تو پیار و وارث حسین دے جو عالم خواب ہے جنہ حسین دماغ میں کو حسین واسطے میرا رشتہ تائی کی تائی میں کو ہاں لا کے میرا متھا چونکی آقا شہر بانو حسین دا حرم تک کو میں پہ بنے دیا یہ کچھ آدیاں جو میرے حسین دی پالت پانا سارے سب کی تیرے بابے دی کربلا پہنچے میرے پیکے نہیں آئے حکومت پیاری کی تھی حسین شاہی چھوڑن تے دل نہ نکھرے اچھا انہیں حسین دے مقابلے شاہی پیاری کی تھی میں نہ پیکے شاہی محلے چھوڑا نہ بھائیاں کو متھے لیسا بولے سے بچی دے متھا لگیا ماں دی کن آکھے اماں حوصلہ کر ہو جدے بھیڑے اتنے لمبے مناسب نہیں ہوں گے پہلے ون کے تسلی کر کے ہو سکتے کہ مجبوری بن گئی ہوں خط دیر نال پہنچا ہو رہے تیاری کریں نے دیر کی اماں میرا دل ہی نہیں منے دا جو حسین دے سامنے حکومت پیاری کی بس بھائیوں میں تو کوئی تھنگ پہنچاونے چاہنا ہے
ادھا سفر ماما دیاں دے گھوڑے تائے کے بلندی تے چڑھے بی بی کوئی منظر دیکھ کے گھوڑا ہو گیا دھی پیچھو پوچھا ردیف بیٹھے ہیں اماں گھوڑا کیوں ہو گیا بی بی ادھی سامنے دیکھنا میدان اچھ خیمے لگے ہوئے گھوڑے بندے ہوئے میں کو میں محسوس تھی دے جو کوئی نمی فوج میرے حسین کو مارنا ہکلیاں مزدورائیں مردی نال کوئی نہیں سادہ گھوڑے زخمی ہیں واگن کٹیاں ہوئیاں اجڑیاں ہوئیاں بیٹیاں مطلب پہچان کے بے احترامی کریں ماما تھیاں اسے گلت گھوڑے تو رخ موڑے بادشاہ اپنے خیمت کے دا بیٹھا سپاہی کے سرے وہ سامنے نیچے کوئی مسافر ہے پہلے سیدھے آ رہے ہیں میں نے لشکر لے کے گھبرا کے گھوڑا موڑا نہ بن گنا کول سلام کر سلام دے بعد پوچھے کتھوں پہ آنے ہو سکتے کربلا چو آ رہے ہوں بڑی محبت کو سلام ہے بڑی محبت کو یہ آخر نہ سا کربلا چو آ رہے ہیں تو پھر پوچھے جنگ مک گئی ہے یا جاری سپاہی دوڑے جیڑے لے کچھ فاصلے سے پہنچا روک گئے اکھاں تو پٹی بدی ہے امامہ کھول کے اکھاں تے پٹی ہاتھ بدی ہے سر چکا کے آتے پردہ دارو میں کو معافی دیوائے میں تو دور تو کو مرد سمجھ کے گیا میں کو پتہ چلتا نا تو سن پردہ دار مستور ہوں میں کدی آمن دے گستاخی بی بی آدھی تے کون ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سپاہی آدھے کتھوں پہ آندے ہو بی بی برکے دے اندروں آدھی ہے کربلا سپاہی آدھے کوئی حسین دا پتہ بی بی آدھی ہے جی میں جان سوال کر کے آتے جنگ مک گئی ہے بی بی گھبرا ہو گئی ہے تو کیوں پوچھ دیں کون آتے میں سپاہی ہوں میں کو میرے بادشاہ پوچھن واسطے بھیجے بی بی آتے نا کے بادشاہ سپاہی آتے میرے بادشاہ دا نا شہریار بی بی آتے کیڑے ملک دا بادشاہ ایرانی آتے ایران دا اور سلے بی بی آتے میری دعا مانگ زمین پھٹ بنے مار بنی اور سامنے دیکھ میرے پیکر یاد سامنے دری خیمہ تلائی سنیری خیمہ بادشاہ دے خیمہ سنیری ہوندے تلائی ہوندے زری علیہ دے خیمہ ہوندے انہیں کو سونے دیا جھاگرہ لگی ہوندی ہیں بی بی آدھی میں گھوڑا رکھے میں اپنے بادشاہ کو بھیج اگلی میں گلہ میں تیرے بادشاہ کو دسے سپاہی سر چکاؤ کے گھوڑے کو ڈٹھے تیر لگی ہوئے بدل رکھنی حیران ہو کے آدھے پردہ دار میں کوئے دس تو سا میرے بادشاہ تو آکے ہو تیرے سجاد دی بات دی قبر دی قیادت کھڑے ہوئی نا بی بی آدھی میرے زخم نہ دکھاؤ قرآن بادشاہ کو میں دوڑ دام میں سچے دام ہے کھوڑے زخمی بی بی آدھے برکہ دے خون کھوڑے دے بدن تیر واقع
دے کٹی ہوئی آندھی ہیں کربلا چپین حسین کو جان میں بادشاہ نہ رسے میرے بادشاہ کی بات کیا رہا دوسی اللہ جانے دے کون جنہ دنال حفاظت واسطے مردی کوئی نہیں گئے بادشاہ دے خیمہ دے سامنے جائے پہ آدھے باہر آ قیامت امرا جدے بھیجا بھی ہو مرد نائن پر کپوش پرددار بھی جنہ دی حفاظت واسطے مرد کوئی نہیں ہی کلیاں پیان دیا حسین کوئی جان دیا تیرے قلوبہ کے فیل وہیں تیرے انتظار گھوڑا روکی کھڑیاں ممبر دی قسم سپاہی دے دسنا بادشاہ زمین کے گھڑے ہیں آدھے دعا منگو میرا خواب سچا نہ ہو جتنی چیرا دے ہکالے برکے آلے میری آدھیا جلدی کر میرا بچڑا غریب ہو تیرا آدھے حل منہ سرنی انسانا بادشاہ دنیا جگر سر چکا سچے مدد کون ہو سکتا اس حالت کون ہو سکتا جڑے اشرافیہ نہ برکے تو پائے گئے اشرافیہ نہ کرنا پردادار نکل تھوڑا سر چکا گیا دے پردادار میرے سلام بی بی ہولے ہولے دیو میرے سلام بادشاہ دے کتھو پہ آندے ہو بی بی آدھے کربلا حسین کو جان دے ہو بی بی آدھے میں مانگو کوئی نہیں جان جنگ کو گئی ہے یا جاری بی بی آدھے تو کیوں پوچھ رہے آدھے میرے حسین نال دو رشتے ایک تھا حسین میرا امام ہے میں کو اپنا معموم سمجھ کے مکہ چھوڑن دے گئے میں کو دعوت دیتا ہے مدد واسطے خط لکھا ہے میں کو فوج دی تیاری ہے جسلہ جمع کرنے دیر لگ گئی ہے بی بی آدھے دوجہ کیڑا رشتہ پہلے سجے نکھل ود کھبے نکھل بی بی آدھے سجے کھبے کیوں نکھے آدھے میں نکھے کوئی غیر محرم دا نہیں چھوڑا